ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ سورہ الرعد کی یہ چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص جانتا ہے کہ پکی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ بات آپ کے پاس پہنچائی گئی ہے، نازل کی ہے اللہ نے، مثل اس شخص کے جو اندھا ہے، پکی بات ہے، یہ الباب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس پیغام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بالکل کھول کے بیان کیا، فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ مالک کائنات کا پیغام ہے، جسے کائنات بنانے والے نے اپنی مخلوق کو فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ اس پیغام پہ ایمان نہیں لے آؤ گے، بتاؤ پھر کون سی بات ہے جس کے اوپر تم ایمان لے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ بالکل ایسے حق ہے جیسے آپ کے بولنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح اس پیغام کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ کائنات بنانے والے نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک پیغام ہے، نصیحت ہے، اس کے اوپر غور کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ کتاب انزلناہ، فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس کائنات بنانے والے نے کتنی بات اپنی مخلوق کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، تاکہ اس پیغام کے اوپر غور کیا جائے کہ اس مالک نے اپنی مخلوق کو ہدایات کیا دی ہیں۔ کئی فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، یہ مبارک پیغام ہے، ہم نے نازل کیا ہے، یعنی کتنی شان والے نے اپنی مخلوق کو بات پیش کیا کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور کیا تم اس بات کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے؟ کہیں مالک فرماتے ہیں کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، کہ یہ پیغام ہم نے نازل کیا ہے، اس پیغام میں تنبیہات پہ تنبیہات پیش کی گئی ہیں۔ فرمایا کائنات بنانے والے نے کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا۔ فرمایا یہ پیغام جس کو ہم نے اس طریقے سے بالکل کھول کے بیان کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ عرب کی زبان میں یہ پیغام اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اندر لا تعداد وعید پہ وعید مالک نے اپنی مخلوق کے سامنے پیش کی کہ میرے بندو یا عباد فتقون، بچ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جہنم کا عذاب جو نافرمانی کی شکل میں تمہیں ملے گا وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔
مالک فرماتے ہیں ہم نے تنبیہات اس لیے پیش کی اپنی مخلوق کے سامنے کہ شاید اس کی آنکھ کھل جائے یا ان کو نصیحت کا پیغام سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ دیکھو نہ ماننے کی شکل میں وہ جہنم کا عذاب کہ جہاں اوڑھنی بھی آگ کی ہوگی، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بائیں آگ ہوگی، چار کناتیں آگ کی اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور لا تعداد مدت کے لیے فرمایا مالک کائنات نے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان رہے گا وہاں یہ اللہ کی اس نافرمانی کی شکل میں اس عذاب میں رہے گا۔ یہ کہاں اس کے بس کی بات ہے کہ اتنا بڑا عذاب جس کا حوالہ اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے کہ یہ برداشت کر سکے۔ مالک کائنات نے اپنی مخلوق کو فرمایا کہ دیکھو مان لو بات، تو جنت کی لازوال نعمتوں کا حوالے پیش کیے، جہاں کائنات بنانے والے نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے جو بات کو مان لیتے ہیں ان کے لیے جنت کے اندر لازوال نعمتوں کا حوالہ پیش کیا۔ فرمایا حوران جنت کا اہتمام اور نہایت حسین و جمیل غلام اور جنت کے لا تعداد پھل اور جنت کی لا تعداد نعمتیں، مالک نے اپنے بندوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو بات ماننے والوں کے لیے یہ جنت کی عالی شان نعمتیں ہیں، اور بات نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا بے پناہ عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے تو اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کی کہ دیکھو اپنا معیار اپنے بندوں کو بتا دیا کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ میرے بندو تم تو ایک جھونکا بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ اور فرمایا ہمارا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، ہم جب انصاف کا وہ ترازو رکھ دیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِیلًا، کہیں فرمایا کہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے بندوں کو مالک نے بتا دیا فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ایک تنکا بھی ہوگا، اگر بات ماننے والوں نے بات مان لی اس کا عمل بھی ایک تنکے کے برابر ہوگا، وہ بھی اس میزان میں ڈالا جائے گا۔ اگر ایک تنکا بھی نافرمانی کا ہوگا تو وہ بھی اس پیمانے میں ڈالا جائے گا جہاں ایک ایک تنکے کا حساب لیا جائے گا۔ بتاؤ کتنا احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا جہاں مالک نے اپنا معیار اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں کائنات بنانے والے نے فرمایا یوم تبلی السرائر وما لہ من قوت ولا ناصر، کہ ہم تو تمہارے خفیہ رازوں کو بھی جانتے ہیں، کہیں فرمایا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا بھی ہمیں آتا ہے کہ حساب کیسے لیا جاتا ہے۔ اس مالک کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جہاں ایک ایک تنکے کا حساب لیا جائے گا۔ اس مالک کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جو ہمارے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس مالک نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات بھی پیش کی، اپنا معیار پیش کیا کہ دیکھو اس مالک کے معیار کو سمجھو۔ فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ممن ہدینا واجتبینا، مالک نے اپنے نبیوں کو جن کو انعام یافتہ کہا کہ یہ لوگ انعام یافتہ تھے، جن کی خوبی یہ تھی کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے آیات الرحمن پیش کی گئی تو فوراً ایمان لے آئے، جھک گئے اللہ کی بات کے سامنے۔
इनका वो मियार देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया और इतना इज्जत की उसकी कि तमाम फरिश्तों ने उसको सजदा किया। और फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, फरमाया तमाम फरिश्तों जैसी पाक मखलूक ने भी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। और अपना मियार अपने बंदू के सामने मालिक ने पेश करने के लिए इस बात को पेश फरमाया कि देखो वो आदम अलैहिस्सलाम जिसकी कायनात बनाने वाले ने इतना इज्जत की कि तमाम पाक मखलूक ने भी उनके सामने सजदा किया और फरमाया कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अल्लाह पाक ने फरमाया फनासिया लहू फलम नजिद लहू अज़मा, कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, इरादा भी न था उस अल्लाह के बंदे का। खुद मालिक के कायनात ने फरमाया कि फनासिया लहू फलम नजिद लहू अज़मा, भूल गए आदम अलैहिस्सलाम। तो उस बात को मालिक के कायनात ने फरमाया वासा आदम रब्बहू फगवा, कि आदम अलैहिस्सलाम नाफरमान हो गए, अपने रब के रास्ते से हट गए और अल्लाह ने जन्नत से बाहर भेज दिया। एक इतनी बात कि इसके करीब नहीं जाना, और वो अल्लाह पाक ने फरमाया भूल गए, इरादा भी न था, गैर दानिस्ता भूल गए। और उस बात को मालिक ने अपने बंदू के सामने पेश किया कि नाफरमान हो गए आदम अलैहिस्सलाम और रास्ते से हट गए आदम अलैहिस्सलाम। फिर कितनी देर तक अल्लाह ताला ने उनकी बात अपनी मखलूक के सामने पेश की है। फरमाया कि कितनी देर तक ये बात उनको अल्लाह के सामने वो अल्फाज जो अल्लाह ने उनके दिल में इल्का किए थे और ये पढ़ते रहे, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो कितनी देर तक उनको ये अल्फाज अपने मालिक के सामने अपनी गलती को मानने के बाद मालिक से माफी मांगते रहे। एक भूल हुई जो गैर दानिस्ता भूल हुई, और गैर दानिस्ता भूल के हवाले से भी इतनी बड़ी बात मालिक ने अपने उस बंदे की अपनी मखलूक के सामने ये बात पेश की कि देखो कितनी अजीम हस्ती थी, फरिश्तों जैसी पाक मखलूक ने उनको सजदा किया, और एक मामले में भूल जाते हैं तो मालिक ने उनसे कितना गुस्से का इजहार किया और कितनी देर तक उनको माफी मांगनी पड़ी। ऐसे नूह अलैहिस्सलाम जिसने 950 साल तक अपनी उम्मत के सामने दावत पेश की है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमी लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक अल्लाह का वो बंदा अपनी उम्मत के पास जाता है और कौम के लोगों का हाल ये होता था कि देख के भाग जाते थे, आते हुए देखते थे तो बस्तसियाबहुम, अपने चेहरे अपने कपड़ों से ढांप लिए जाते थे। जालू असाबियम भी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियों को अपने कानों में दे दिया जाता था। दावत देते थे तो कौम भाग जाती थी। जिसका चेहरा देखना कौम को पसंद नहीं था, जिसकी बात सुनना पसंद नहीं थी, उस अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने जब 950 साल के बाद ये इत्तला दी कि बस तेरी कौम के ऊपर अजाब का फैसला कर लिया गया है, तो फरमाया कि अब नूह अलैहिस्सलाम एक बात सुन लो कि फला तुखातिबनी बिल्लज़ीना ज़लमू, ये नूह अलैहिस्सलाम अब तुम मेरे साथ इन जालिमों के हक में कोई बात नहीं कहेगा। अपना मेयार बता दिया, फरमा दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि अब अज़ाब आने वाला है और तुझे बात करने की कोई इजाजत नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अज़ाब आने लगा तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दावत दी कि बेटे मेरी कश्ती में आ जाओ,
بیٹا جواب دیتا ہے کالا صاحبی لا جبلی یاسمنی من الماء، یہ بدال اتنا بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چلا جاؤں گا، پانی مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور حالہ بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ہی موج نے اس کا معاملہ تمام کیا۔ موجیں بھی کیا تھی؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے، اتنی بڑی موجیں تھیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھتے ہوئے کہ وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا تو چیخ نکلی ہے نوح علیہ السلام کی، فرمایا نادا نوح ربہ ان ابنی من علی نوادک الحق، مالک یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کائنات بنانے والے نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ہم نے اس کو تیرے خاندان سے نکال دیا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح ولا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اگر تو نے معافی نہ مانگی تو نوح علیہ السلام سن لے کہ تیرا انجام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو قوم تباہ ہو رہی ہے، تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک حکم نہیں، ایک بات جو مالک نے اپنے بندے کو بتا دی تھی، اور نوح علیہ السلام نے پھر اس کا اعادہ کیا۔ 950 سال رات دن دعوت و قومی لیل و نہارن، رات دن دعوت دینے والا وہ اللہ کا بندہ جو صبح بھی جاتا تھا شام کو بھی جاتا تھا اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے لیے۔ کتنا محنت کی اس اللہ کے بندے نے، لیکن مالک نے اپنا معیار پیش کیا کہ تو نے وہ سوال کیوں کیا جس کی میں نے اجازت نہیں دی؟ تو فوراً پیغمبر کانپنے لگ جاتے اور کہتے ہیں مالک قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فوراً معافی مانگی اپنے مالک سے۔ یہ وہ بندہ ہے جو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے وہ سوال کیا جس کی مالک نے اجازت نہیں دی، اور کس طرح مالک نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ معافی اگر نہیں مانگتے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو قوم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب اس طرح دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے امتحان میں آئے، کتنا امتحان اللہ نے اس اللہ کے بندے سے لیے کہ دعوت دیتے ہوئے قوم نے آگ میں ڈالا ہے تو آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، کبھی ان کے پاس استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، تیار ہو گئے جانے کے لیے، آگ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ امتحان بھی انہوں نے پاس کیا۔ حکم دیا اللہ نے کہ اپنی بیوی کو وہاں اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دو، تو الخلیل سے چلتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں، اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، بات کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ پیچھے بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ ابراہیم جا رہے ہو مجھے ویرانے میں چھوڑ کر، میری غلطی تو بتاؤ، کیا گناہ ہوا ہے مجھ سے، کیا کوتاہی ہوئی ہے جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر ان کی سواری پہنچی تو وہاں بیوی تھک جاتی ہے اور کہتی ہے ابراہیم بس آخری بات بتا دو، میں اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ تو اشارہ کیا کہ مالک کا حکم ہے، بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بس فوراً بیگم صاحبہ کہتی ہے مجھے بس اللہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اس بیٹے کو بھی چھوڑ دیا اس ویرانے میں جو اللہ نے بڑھاپے میں ان کو دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے سے اور امتحان لیا کہ جاؤ اسی بیٹے کو ذبح کرو جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ اب دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان بھی پاس کر کے دکھا دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو
मालिक की मशीयत में सिर्फ देखना था कि इब्राहिम क्या इसके लिए तैयार है या नहीं है। 3 इम्तिहान लेने के बाद कायनात बनाने वाले ने अपने बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि काला इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमने तुझे इंसानों का इमाम बना दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला व मिन ज़ुर्रियती, मालिक मेरी औलाद को भी इमाम बना दे। तो मालिक ने अपना मेयार अपने बंदे के सामने पेश किया। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है, जो मेरे नाफरमान बंदे हैं उनके लिए नहीं है, जो मेरी बात मानने वाले हैं मेरा वादा उनके लिए है। तो जैसे काम करने वाला वही इमाम बन सकता है, जो तुझ जैसे काम नहीं करेगा मेरा वादा उनके लिए नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इत्तला दे दी कि आज तेरी कौम के ऊपर अज़ाब आने वाला है। ख्याल आया यूनुस अलैहिस्सलाम को कि कौम शाम को अज़ाब आएगा, तबाह हो जाएगी, और फैसला कर लिया कि मैं तो इस बस्ती को छोड़ दूं। मालिक के मेयार को न समझ सके कि मुझे अपने मालिक से इजाजत लेनी है, अपने रब से इजाजत नहीं ली, बगैर इजाजत के उस बस्ती को छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो अल्लाह पाक कितने नाराज हुए कि यूनुस अलैहिस्सलाम को उस बस्ती को बगैर इजाजत के छोड़ने की पादाश के अंदर पानी में डाला जाता है। मछली ने उनको अपने पेट में रख लिया। लातदार मुद्दत तक उन्होंने अपने रब से ये दरखास्त की कि नादा बिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, भूल गया हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं इजाजत नहीं ले सका, ये मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैंने वाकई गलत काम किया है। कायनात बनाने वाले ने फरमाया इन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन लल्लाबिसा फी बत्निही इला यौम युबासून। अगर मेरा बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम मुझसे माफी न मांगता, मेरी हम्दो सना बयान न करता और मेरे सामने न झुकता, तो क़यामत तक इसका हुक्म यही था कि क़यामत तक इसके लिए यही फैसला था कि मछली के पेट में रहते। वइन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन लल्लाबिसा फी बत्निही इला यौम युबासून। कितना बड़ा मेयार पेश किया मालिक ने कि बगैर इजाजत के उस इनाम याफ्ता नबी से अगर भूल हो जाती है, बगैर इजाजत के बस्ती छोड़ देते हैं, तो मालिक के कायनात ने उनके लिए क्या फैसला किया कि मछली ने उनको अपने पेट में रख लिया, पानी में चले गए, और कितनी देर तक उनको अपने रब से माफी मांगनी पड़ी और माफी मांगते रहे। ये मेयार मालिक ने अपने बंदू के सामने पेश किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों को इस बात का हुक्म दिया मालिक ने कि ईमान वालों, तुम्हें पूरे का पूरा मेरी बात को मानना पड़ेगा। जो बात मैंने पेश की है तुम्हें बिल्कुल मुकम्मल इस बात की पाबंदी करनी होगी। जो कुछ अल्लाह ने अपनी मखलूक को हिदायत दी है इस किताब के अंदर, क्योंकि फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल किताब बिलहक़, ये पैगाम जो नाज़िल किया जाए ये हक पैगाम है। फरमाया तुम्हें पूरे का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, और शैतान की बात को नहीं मानना होगा तुमने। वरना बताया अंजाम कि फइन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, अगर इस किताब हिदायत के होते हुए तुमसे भूल हो गई, गलतियां हो गई, तुम पूरे के पूरे दाखिल न हुए, कोताहियां हुई, तो इस बात को याद रखना
کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر جانتے ہو پھسل گئے اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے تو پھر میں کون ہوں؟ فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں عزیز اور حکیم ہوں. پھر دیکھنا میں کیسے سزا دیتا ہوں جو تم پورے کے پورے اگر داخل نہ ہوئے. اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کی کہ دیکھو جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ایک حکم نہ مانا شیطان نے، ایک حکم. اللہ نے ان سے پوچھا قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. کہ ابلیس تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین. تو بڑا اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے لگا. تو کہا اس نے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّا خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ جس کو مٹی سے آپ نے بنایا ہے میں ان کے سامنے کیسے جھکوں گا؟ تو اللہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا. قَالَ فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. قیامت تک کے لیے مالک کائنات نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا. قیامت تک کے لیے اس بات کی سزا دی کہ تم لعنت کے مستحق ہو، تو نے میرا حکم نہیں مانا. ایک حکم نہ ماننے کی کتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا. مالک نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کی کہ میرے بندو، کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہ کرنے والا بھی اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. ایک چھوٹا سا عمل ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہ کرنا، اس کی پاداش کے اندر بھی ان کو سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے. مومنوں کے گلے شکوے کرنے والا بھی عذاب میں مبتلا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ معمولی جس کو ہم بالکل کوئی چیز نہیں سمجھتے، بالکل عام سا معاملہ ہوتا ہے. یہ عادت ہے ہر ایک کی کہ جو بیٹھتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہ اگلے کی بات کے خلاف کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اتنی بات کہنے والا بھی اللہ کے نبی نے کائنات کے سچے انسان نے بتا دیا کہ وہ بھی عذاب میں پکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن دو بادشاہ آئیں گے اور مالک کائنات دو بادشاہوں سے ایک بادشاہ سے پوچھے گا کہ میں نے 100 کوڑے کی سزا کا فیصلہ کیا تھا، بتا تو نے ایک کوڑا کم کیوں کیا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ کہے گا مالک مجھے رحم آ گیا تھا تیری مخلوق کے اوپر، میں نے 99 لگانے کے بعد ایک کوڑے کی سزا کو کم کیا اس لیے کہ تیری مخلوق کے اوپر اتنا بڑے کوڑے لگے تھے، مجھے رحم آ گیا تھا. تو کائنات بنانے والا فرمائے گا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ میرا فیصلہ تو یہ تھا کہ یہ حد لگے گی اور تم نے رحم نہیں کرنا، پوری حد لگانی. تو نے پوری حد کیوں نہیں لگائی؟ فرمائے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اور بادشاہ آئے گا پوچھے گا، کائنات بنانے والے نے پوچھنا ہے کہ پوچھے گا بتا تو نے ایک کوڑا زائد کیوں لگایا تھا؟ وہ کہے گا مالک مجھے تیری مخلوق کے اوپر میں نے کہا اتنی سزا دی جائے کہ کبھی پھر اس عمل کا ارادہ نہ ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کا انعام یافتہ لوگوں کے حالات بھی بتا دیے، اپنے بندوں کو ہدایت بھی دے دی کہ بالکل پورے کا پورا تمہیں داخل ہونا ہوگا، البتہ یہ بتایا کہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں غفار ہوں اپنے بندوں کے لیے جو توبہ کریں گے، ایمان لے آئیں گے، کتاب ہدایت پہ جمے رہیں گے، ان کے لیے میں غفار ہوں. تو مالک ان کو معاف کرے گا جو مالک کے سامنے جھک جائیں گے.
اپنی غلطی کو ماننے کے بعد پھر اس کا ارادہ نہیں کریں گے، جیسے مالک نے فرمایا من تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، کہ پھر توبہ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ایمان پہ جمے رہیں گے، کتاب ہدایت کے اوپر قائم رہیں گے، تو پھر ان کے لیے کل قیامت کے دن مالک ان کے لیے غفار بھی ہوگا، دامن مغفرت بھی پھیلے گا اور ان لوگوں کو معافی بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اس کتاب اللہ نے جو فیصلے کیے اس کے اوپر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔